दुखों ने घेर रखा بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، کل ہم نے مرکب غیر مفید اور اس کی قسموں کو پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ اسم کی علامتوں اور فعل کی علامتوں کو پڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں، فصل بدا کے علامت اسم آس تو جان لے۔ اسم کی علامت یہ ہے کہ الف و لام یا حرف جر در اولش باشد، کہ الف و لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علامت کس کو کہتے ہیں، علامت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو علامت کا لغوی معنی تھا نشانی، اور علامت یہاں پر وہ معنی خاصہ ہے، یعنی خاصے کے آتا ہے۔ علامت خاصے کے معنی میں ہوتا ہے، اور خاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز میں پائے جائے تو وہ دوسری چیز میں نہ پائے جائے۔ تو اب جو اسم کی علامتیں ہم پڑھیں گے تو یہ تمام اسم کی علامتیں ایسی ہوں گی جو فعل کے اندر نہیں پائی جائیں گی۔ پھر ہم فعل کی علامتوں کو پڑھیں گے، اور فعل کی علامتیں جو فعل کے ساتھ خاص ہوں گی، فعل کے ساتھ پائی جائیں گی، تو وہ اسم کی علامتوں میں نہیں پائی جائے گی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اسم کی علامتوں کو پہچان لیں گے، کیونکہ کسی شے کی، کسی ذات کی پہچان اس کی علامتوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ علامت ذکر کر کے اس کی ذات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو، قیامت کی علامتوں کو بیان کیا، تو علامتیں وہی جانتا ہے جو اسم کو جانتا ہوگا، یعنی اسم کو وہی جانے گا جو اسم کی علامتوں کو جانتا ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامتیں جانتے ہیں، بیان بھی کر دیں، تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ علامت سے کسی شے کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا کہ الف لام کا داخل ہونا اور حرف جر کا داخل ہونا، شروع کی قید لگائی، یعنی الف لام یہ بھی شروع میں آئے گا اور حرف جر یہ بھی شروع میں آئے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الرجل، الولد، الفرس، المدرسۃ، البیت، تو البیت اس میں فعل حرف ہے، کوئی پوچھے تو آپ بتا دو گے، کیوں؟ آپ کو علامت معلوم ہے کہ صاحب البیت میں الف لام داخل ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، وہ فعل بھی نہیں ہوتا ہے اور حرف بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو اسم کی پہچان ہو جائے گی۔ یا حرف جر شروع میں ہو، جیسے آپ نے پڑھا فی البیتی، فی المدرستی، تو فی یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ تو آپ بغیر کسی غور و فکر کے بول دو کہ یہ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے، وہ حرف جر وہ اسم ہی پر داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ چوں بیان کر رہے ہیں، چوں جیسے الحمد و بزیدن، الحمد اس پر علام داخل ہے تو اسم ہے، وہ بزیدن میں زید پر بحرف جر داخل ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ یا تنوین در آخرش باشد، یا تنوین اس کے آخر میں ہوگی، کیونکہ کسی بھی فعل پر تنوین نہیں آتی ہے۔ جیسے کہا زید، خالد، فرس، رجل، تو تنوین کا آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آپ آگے چل کے تنوین کی قسموں کو پڑھیں گے کہ تنوین کی 5 قسمیں آتی ہیں۔
تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم۔ اس میں جو 4 تنوینیں ہوتی ہیں تنوین ترنم کے علاوہ، وہ چاروں کی چاروں اسم کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور ایک جو 5ویں قسم ہے تنوین ترنم، وہ اسم پہ بھی آ جاتی ہے، فعل پہ بھی آ جاتی ہے اور حرف پر بھی آ جاتی ہے۔ تو اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے تنوین کو اسم کی علامت قرار دے دیا، فعل اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا، کیونکہ حکم اکثر پر لگتا ہے۔ کہا یا تنوین در آخرش باشد، یہ تنوین اس کے آخر میں ہوگی، چوں زیدن، جیسے کہ زیدن۔ اب آپ کے سامنے کوئی بھی اسم آ جائے، اب دیکھو کہ اس فاعل لام داخل ہے تو کہہ دو اسم ہے، دیکھو حرف جر داخل ہے تو بول دو کیا ہے، یہ اسم ہے، یا تنوین ہے تو فوراً بول دو یہ کیا ہے، اسم ہے۔ یا مسند الیہ باشد، یا مسند الیہ ہوگا، چوں زیدن قائمن، جیسے زیدن قائمن۔ اب مسند الیہ یہ معنوی علامت ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتی ہے، اس کو احساس کیا جاتا ہے، یعنی جب مبتدا بنے گا یا فاعل بنے تو اس صورت میں مسند الیہ ہوگا، لیکن مسند الیہ جیسے الف لام پڑھا گیا، حرف جر پڑھا جاتا ہے، تنوین پڑھی جاتی ہے، مسند الیہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ مسند الیہ یہ معنوی علامت ہے، یہ ظاہری علامت نہیں ہے۔ قرینے سے پہچانیں گے وہ یہ کہ مبتدا بنے، کیونکہ مبتدا آپ نے پڑھا کہ مسند الیہ، مبتدا کیا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، تو مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے، کیونکہ مبتدا بھی اسم ہی بنتا ہے اور فاعل بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ یا مضاف باشد، یا کیا ہوگا، مضاف ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب مضاف بھی آتا ہے، مضاف الیہ بھی آتا ہے، تو مضاف ہونا اسم کی علامت ہے یا مضاف الیہ دونوں ہونا اسم کی علامت ہے؟ تو اس میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مضاف اسم کی علامت ہے، کیونکہ بعض جگہوں میں فعل بھی مضاف الیہ آ جاتا ہے، جیسے قرآن شریف میں یوم ینفع الصادقین سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، تو حیث مضاف لا یعلمون کی طرف، تو لا یعلمون کیا ہے، فعل ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مضاف اسم کی علامت ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ دونوں اسم کی علامت ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جہاں مضاف الیہ فعل آ جاتا ہے تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ تو بتا رہے ہیں اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ وہ مضاف الیہ جو فعل ہوتا ہے وہ مصدر کی تعبیل میں ہوگا، وہ مصدر کے معنی میں ہوگا، اور مصدر کیا ہے، اسم ہوتا ہے، اس اعتبار سے مضاف الیہ دونوں اسم ہوں گے۔ تو مضاف الیہ ہونا دونوں اسم کی علامت ہے، نہ کہ خالی مضاف اسم کی علامت ہے۔ چوں غلام زیدن، جیسے زید کا غلام۔ یا مصغر باشد، یا مصغر ہوگا یعنی تصغیر، جیسے عبد کی تصغیر آتی ہے، عبید ناچیز بندہ، تو تصغیر بھی وہ اسم ہی کی آتی ہے، فعل کی نہیں آتی ہے۔ چوں قریشن، جیسے کہ قریشن۔ یا منصوب باشد، یا منصوب ہوگا، یعنی منصوب کیا ہے کہ آخر میں یا نسبتی داخل ہو، جیسے بغدادی جن، بریلوی جن وغیرہ وغیرہ۔ تو یا نسبتی جو آتی ہے وہ اسم ہی کے ساتھ پائی جائے گی، فعل اور حرف کے ساتھ نہیں پائی جائے گی۔ یا مثنیٰ باشد، یا مثنیٰ ہوگا یعنی تثنیہ ہوگا، اسم کی علامت کیا ہے، تثنیہ کا ہونا۔ چوں رجلانے، جیسے رجلانے۔ یا مجموع باشد، یا مجموع ہوگا یعنی جمع ہوگا، یعنی اسم کی علامت کیا ہے، تثنیہ ہونا بھی ہے اور اسم کی علامت جمع ہونا بھی ہے۔ چوں رجالن، جیسے رجالن۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب آپ نے کہا کہ تثنیہ و جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے، تو ہم آپ کو ایسی مثالیں دے رہے ہیں کہ تثنیہ و جمع فعل کی بھی آتی ہیں، جیسے فعلا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، فعلو جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو فعل بھی تثنیہ و جمع ہوتا ہے۔ اور آپ نے ابھی کہا تھا یہ خاصہ ہوتا ہے، خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز میں پائی جائے دوسری چیز میں نہ پائی جائے۔ جب تثنیہ اسم
تثنیہ و جمع اسم کے ساتھ خاص ہے تو فعل کے ساتھ کیوں آیا تثنیہ و جمع؟ نہیں آنا چاہیے تھا، جبکہ تثنیہ و جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب فعلا میں الف یہ الف جو ہے یہ فاعل ہے جو کہ تثنیہ پر دلالت کر رہا ہے، اور فعلو میں یہ واو جمع ہے جو فاعل ہے اور جمعیت پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ فعل کی تثنیہ و جمع آتی ہے، بلکہ مجازن کہہ دیا جاتا ہے کہ فعل تثنیہ و جمع آ جاتا ہے، حالانکہ فعل کی تثنیہ و جمع نہیں آتی ہے، اس پر علامتیں آتی ہیں، یعنی علامت فاعل الف علامت فاعل تثنیہ ہے اور واو علامت جمع فاعل ہے۔ یا موصوف باشد یا موصوف ہوگا، یعنی اسم کی علامت موصوف ہونا بھی ہے۔ اب یہاں پہ بھی کہ موصوف خالی موصوف اسم کی علامت ہے یا موصوف اور صفت دونوں اسم کی علامت ہیں، تو اس کا جواب بھی یہ دیا جائے گا کہ موصوف اور صفت دونوں اسم کی علامت ہے، موصوف بھی اسم کی علامت ہے اور صفت ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ اب کہو گے کہ صاحب کچھ فعل ایسے ہیں موصوف اور صفت دونوں اسم کی علامت ہیں، کیونکہ صفت زیادتی کا معنی دیتا ہے اور زیادتی کا معنی یہ اسم کے ساتھ پایا جاتا ہے، فعل کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی صفت فعل ہو، جیسے کہا جاءنی رجل عالم ہے، یہ کہتے ہیں جاءنی رجل یعلم، ایسا مرد آیا جو جانتا ہے، تو اب یعلم یہ مفرد کی تعویل میں ہوگا، یعنی یعلم یہ عالم کے معنی میں ہو جائے گا، اور عالم کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا۔ تو موصوف اور صفت دونوں اسم کی علامت ہیں، اور بھی کلو کال ہیں، لیکن ہدایت نحمیر کے اعتبار سے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ تو اپنی کاپی میں لکھ لینا، آگے چل کے انشاءاللہ یہ تمام باتیں کام میں آئیں گی۔ یا تائے متحرک بدو پیمن، یا تائے متحرک اس میں ملی ہوئی ہوگی، چوں ضاربتن، جیسے کہ ضاربتن، یعنی تائے متحرکہ، یعنی جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، ضاربتن سے وقف کریں گے تو ضاربہ، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔